لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا عالم اسلام کو مبارک ہو۔ اس تاریخ سے دنیا تشیع میں ایک بابرکت سلسلہ شروع ہوا ہے 11 ذیقعد تک۔ اس پورے سلسلے کو عشرہ کرامت یا فارسی میں دہِ کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بی بی معصومہ کی ولادت باسعادت نہ صرف یہ کہ اہل قم کے لیے بلکہ پوری دنیا تشیع کے لیے برکت، رحمت اور مغفرت کا سامان ہے۔ سرزمین قم پر اس پاکیزہ بیوی کے قدم اور اس سے کرامتوں کا اظہار ایک طویل سلسلہ ہے جو آل محمد کے چاہنے والوں پر ان ذوات مقدسہ کی عنایات کا سلسلہ باقی ہے۔ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا 7ویں امام علیہ السلام کی بیٹی، 8ویں امام کی بہن اور 9ویں امام کی پھوپھی، جس پاکیزہ سرزمین پر آرام فرما ہے، وہ آج کے دنیا میں ام القرى اسلام کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ شرف اس پاکیزہ بیوی کو، اس سرزمین کو اسی پاکیزہ بیوی سے حاصل ہوا ہے۔ ہم آل محمد کے چاہنے والے یہ جانتے ہیں کہ اس پاکیزہ گھرانے کو خداوند عالم نے اس کے کمال کردار کی بنیاد پر کچھ خاص عنایتوں سے نوازا ہے، جس کی بنیاد پر اس ذوات مقدسہ سے کرامات کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی اردو زبان میں اولیاء پروردگار سے سرزد ہونے والے کارناموں کو معجزے کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ معجزہ منصب اور نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے خداوند عالم کی طرف سے عنایت کیا جاتا ہے، ورنہ اصطلاح میں اولیاء خدا سے ظاہر ہونے والی غیر معمولی کارناموں کو اصطلاح میں معجزہ نہیں کہتے، کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اردو میں ہم اپنے اردو زبان معاشرے کو سمجھانے کے لیے شاید معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بی بی کریمہ اہل بیت سے آپ کی بارگاہ میں مسلسل کرامات کا اظہار ہوتا رہتا ہے، اور شاید انہی کرامتوں کی بنیاد پر آپ کو کریمہ اہل بیت کا لقب دیا گیا ہے، اور اس پورے عشرے کو عشرہ کرامت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حوزہ علمیہ قم اور سرزمین قم پر دنیا بھر کے علماء اور طلاب کا وجود، اور وہ بھی اس انداز میں جہاں نعمتوں کی فراوانی ہو۔ سرکار علامہ جوادی اپنے قیام نجف کے دوران ایک زائر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ہمارے وطن سے ایک مومن زیارت کے لیے گئے، اور وہاں نجف کی فضا میں مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا آپ اتنے دن سے یہاں پر ہیں، آپ نے کبھی یہاں کوئی معجزہ دیکھا؟ علامہ جوادی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کبھی کی کیا بات ہے، میں تو روزانہ معجزے جنہیں کرامت کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے دیکھتا رہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ علامہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں وطن سے میلوں دور، جہاں نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی سرپرستی کرنے والا بظاہر ہے، لیکن بہترین ضروریات فراہم ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور ایک اچھی زندگی بلا کسی ذریعہ معاش کی گزرتی ہے۔ جب یہ واقعہ سنا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ کل نجف کی سرزمین پر جد امجد کی جانب سے طلاب اور علماء پر عنایتوں کا سلسلہ جاری تھا، تو آج مولا کی
فرزند کریم اہل بیت کے ذریعے پوری دنیا کے علماء اور طلاب اس پاکیزہ سرزمین پر انتہائی نعمتوں اور آسائشوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بی بی کی کرامت ہے۔ علماء اسلام نے اپنے قیام کے دوران بہت سی کرامتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ مرشی جو قم کے ایک عظیم مرجع تقلید رہے ہیں، حرم معصومہ سلام اللہ علیہ میں مدتوں آپ نے نماز پڑھائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے حکم سے اس سرزمین قم پر قیام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محمود مرشی نے، جو اس وقت کے بہت بڑے زاہد تھے، 40 شب جمعہ یا 40 دن حرم ام المومنین میں چلہ کشی کی تاکہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کر سکیں۔ عالم مکاشفہ میں ملاقات ہوئی۔ میرے والد نے ان سے فرمایا کہ آقا، ہم آپ کی جدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ہم اپنی جدہ ماجدہ کی قبر کا نشان نہیں بتا سکتے۔ میرے والد نے پوچھا کہ مولا، پھر ہم اس شرف کو کیسے حاصل کریں؟ آپ کی جدہ ماجدہ کی زیارت کا ثواب کیسے نصیب ہو؟ مولا نے فرمایا کہ سرزمین قم پہ چلے جاؤ، میری جدہ ماجدہ کی ہم نام فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو، تمہیں میری جدہ ماجدہ کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میرے لیے ان حالات میں وہاں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن جب تمہارے لیے حالات فراہم ہوں تو ضرور جانا۔ لہٰذا میں اپنے والد کے حکم سے اس سرزمین پر آیا۔ آیت اللہ عظمیٰ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 60 سال تک حرم معصومہ سلام اللہ علیہ کا سب سے پہلا زائر ہوا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک شب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سردی کا موسم تھا، میں بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے اچانک جب بہت دیر گزر گئی تو میں نے سوچا حرم جا کے زیارت کا شرف حاصل کروں۔ حرم پہنچا، حرم کے دروازے بند تھے، لہٰذا دوبارہ آ کے لیٹ گیا۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے میں ایک بیوی تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جاؤ اٹھو، اور کچھ زائر دروازے کے پیچھے سخت ٹھنڈک میں پریشان ہیں، جا کے ان کی مدد کرو۔ میں فوراً اٹھا، دروازے کے قریب پہنچا، آستانہ مقدسہ میدان آستانہ کی طرف کا دروازہ میں نے جا کے وہاں آواز دی۔ خادم نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتے ہی وہ تمام زائر جو سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے حرم معصومہ میں زری کے رواق میں منتقل ہوئے، اور وہاں جا کر عزاداری اور زیارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہیں راحت مل گئی۔ بہت سے واقعات ہیں جو علماء اسلام نے نقل کیے ہیں۔ آیت اللہ صدر الدین صدر جو ایک عظیم مرجع رہے ہیں سرزمین قم پر، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ حائری کے انتقال کے بعد حوض علمیہ قم کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی۔ میں طلاب کے شہریے کا انتظام کرتا تھا۔ 1 مہینے اتفاق سے شہریہ کا انتظام نہ ہو سکا۔ میں نے قرض لے کر طلاب کو شہریہ دیا، اتفاق سے دوسرے مہینے پھر انتظام نہیں ہوا۔ میں نے پھر قرض لے کر شہریہ کا انتظام کیا، آخر تیسرا مہینہ بھی آ گیا اور شہریہ دینے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ کچھ طلاب پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ نہ قم کے حالات سازگار ہیں جہاں ہم آسانی سے رہ سکیں، اور نہ ہمارے شہریہ کا انتظام ہے، لہٰذا ہم کیسے علم حاصل کریں۔ میں ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر پریشان ہو گیا، مجھے نیند نہیں آئی۔ آخر میں پریشانی کے عالم میں حرم معصومہ پہنچا، زیارت کی، اور زیارت کے بعد تقریباً ناراضگی کی کیفیت میں نے معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، بی بی اگر آپ سے یہ حوض علمیہ قم اور اس کے انتظامات پورے نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اجازت دیں کہ آپ کا یہ حوضہ آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کے شہر میں منتقل ہو جائے، یا پھر آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں جیسے پہلے چل رہا تھا اسی طرح وہاں منتقل ہو جائے۔ میں اسی عالم میں ناراضگی اور پریشانی کی کیفیت میں گھر آ گیا، اور گھر آنے کے بعد میں اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک خادم نے کمرے پر دق الباب کیا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ایک صاحب تشریف لائے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک اٹیچی ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا تو نہیں تھا
لیکن نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا اچھا انہیں اندر آنے دو۔ جیسے ہی وہ صاحب اندر تشریف لائے انہوں نے کہا میں سفر کی حالت میں تھا، جیسے ہی قم کی سرزمین پر پہنچا اور میری نظر معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے گنبد پر پڑی، فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کچھ اموال مال خدا اور مال امام کے طور پر میرے پاس محفوظ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میں بھول جاؤں اور آپ تک نہ پہنچا سکوں۔ لہٰذا میں نے اپنی گاڑی کے ڈرائیور سے یہ گزارش کی کہ کچھ دیر قم میں قیام کر لیا جائے تاکہ باقی مسافرین زیارت کر لیں اور میں آپ کی خدمت میں پہنچ کر اس امانت کو آپ کے حوالے کر دوں۔ اس نے جیسے ہی اس اٹیچی کو کھولا اس میں اتنی رقم تھی کہ گزشتہ 2 مہینوں کا قرض بھی ادا ہو گیا اور تقریباً سال بھر کے شہریے کا انتظام بھی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ پاکیزہ جوار، جانتے ہیں اس جوار میں رہنے والے مسافر پردیسی علماء اور طلاب کہ کس طرح بی بی کی عنایتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ رشید نجفی فرماتے ہیں میں شروع میں جب قم آیا تو حرم سے دور ایک ایسی جگہ پر ایک گھر ملا، جو جگہ تو اچھی نہیں تھی لیکن جگہ کے ساتھ ساتھ مالک مکان بھی اچھا نہیں تھا۔ گھر کی مالک مکان ایک خاتون تھی جو بات پر میری زوجہ کو ستایا کرتی تھی، یہاں تک کہ کپڑے دھونا، برتن دھونا، ان تمام باتوں پر بھی ٹوکتی تھی اور کہتی ہے نہر میں جا کے کپڑے دھویا کرو۔ ایک دن اس موضوع پر میری بیوی سے میرا جھگڑا ہوا اور میں حرم میں گیا، میں نے نماز پڑھی، زیارت کی اور بیوی سے توسل کرتے ہوئے کہا بیوی ہم آپ کے مہمان ہیں، ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں دعا کر کے واپس آیا، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ تبریز سے میرے چچا کا میرے پاس خط آیا۔ انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قم میں کسی طالب علم کو جس کے پاس گھر نہیں ہوگا اس کے لیے گھر کا انتظام کروں گا۔ میری حاجت پوری ہو گئی ہے، میں نے سوچا تمہارے پاس بھی مکان نہیں ہے، لہٰذا میں نے 600 تومان جو اس وقت مکان کی قیمت ہوا کرتی تھی قم کے ایک تاجر کو حوالے کے طور پر بھیج دیے ہیں، تم ان سے جا کر وہ پیسے لے کر اپنے لیے مکان مہیا کر لو۔ آیت اللہ علیہ رشید فرماتے ہیں کہ مجھے بی بی کی برکت سے حرم سے قریب ایک مکان مل گیا اور میں سکون اور اطمینان کے ساتھ معصومہ کے جوار میں رہنے لگا۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک مفصل داستان ہے آپ کی کرامتوں کی۔ روس کے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نخجوان سے کچھ طلاب قم کے لیے قبول کیے گئے۔ ان میں ایک طالب علم جس کی آنکھ میں کچھ عیب تھا اور اس نقص کی بنیاد پر اس کا داخلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر جب ان تمام طلاب کی تصویر کشی اور فلم برداری ہوئی قافلے کے روانگی کے وقت، تو کیمرہ مین نے اس طالب علم کی آنکھ کا خاص فوٹو بھی شائع کیا، جسے دیکھ کر اس طالب علم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ قم پہنچا اور جا کے جوار حضرت معصومہ میں دعا کی۔ رات میں جب وہ اپنے حجرے میں جا کے سویا تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی خاص عنایت ہے جو اسے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور جب سو کے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً حرم پہنچ کر بی بی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ جب اس ملک کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو واپس بھیجو تاکہ سوویت یونین کے خاتمے اور کمیونزم نظام کے ختم ہونے کے بعد لوگ اہل بیت کی حقیقت اور ان کی صداقت کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ بہت سی کرامتیں، بہت سے معجزات، بہت سی عنایتیں جو آج بھی بی بی اپنے جوار میں موجود علماء اور طلاب پر اور اپنے جوار سے استفادہ کر کے دور دراز کے علاقوں میں تبلیغی امور میں مصروف علماء اور طلاب پر جاری ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ بار الہٰ ہمیں دور سہی لیکن بی بی کی عنایتوں کے سائے میں قرار دے اور ہم دور رہ کر بھی آپ کی معرفت کے ساتھ آپ کی زیارت کر سکیں۔ یقیناً آپ کی زیارت کا شرف معصومین علیہ السلام کے مطابق جنت ہے۔ اگر ہم قریب پہنچ سکتے ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ بار الہٰ جب تک زندہ رہیں بار بار بی بی کریمہ اہل بیت کے حرم کی زیارت نصیب ہوتی رہے، اور اگر دور بھی ہیں تو یہ شرف ملتا رہے اور ہماری دور کی زیارت بھی قریب کی زیارت شمار ہوتی رہے، اور جس دن اس دنیا سے اٹھیں اس دن بی بی کی شفاعت نصیب ہو
اور ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی آبادی اور کامیابی کا ذریعہ فراہم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔